یہ مسجد بھی قوم سے یہ کہتی ہے لاکھ مسمار وہ مسجد کی زمین رہتی ہے، لاکھ مسمار وہ مسجد کی زمین رہتی ہے۔ میری تعمیر کو ایک بار پھر اٹھنا ہوگا، میری تعمیر کو ایک بار پھر اٹھنا ہوگا، لے کے ایمان کی تلوار پھر اٹھنا ہوگا، لے کے ایمان کی تلوار پھر اٹھنا ہوگا۔ اہل حق مرد، اہل حق مرد خدا، اہل حق مرد خدا خون جگر سے اپنے میری بنیاد کرو گے تو دعائیں دوں گی، میری بنیاد کرو گے تو دعائیں دوں گی۔ اے مسلمانوں میں مسجد ہو خدا کا گھر ہو، اے مسلمانوں میں مسجد ہو خدا کا گھر ہو، مجھ کو آباد کرو گے تو دعائیں دوں گی، مجھ کو آباد کرو گے تو دعائیں دوں گی۔ اے مسلمانوں، اے بابری مسجد ہمیں معاف کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی فجر کی نماز کی حفاظت نہ کر سکے، ہم خود سے کہاں تیری حفاظت کہاں کریں گے۔ اے بابری مسجد ہمیں معاف کرنا، ہمارے محلے کی مسجدوں سے نکلنے والی اذانوں کا احترام نہ کر سکے، گانا بجتا رہا، سنیما چلتا رہا، میچ ہوتا رہا، گانا بجتا رہا، ناچ گانا ہوتا رہا، ہم اپنی مسجدوں کی اذان کی حفاظت نہ کر سکے، ہم اپنی مسجدوں کی مصلی کی حفاظت نہ کر سکے، ممبر کی حفاظت نہ کر سکے، محراب کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھایا، اپنی مسجدوں کا قتل کیا، اپنی مسجدوں کا خون کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ نماز پڑھنا مسجد کی آبادی ہے، تلاوت کرنا مسجد کی آبادی ہے۔ اتنے مسلمان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر حالت جنابت میں والی بیوی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بابری مسجد ہمیں معاف کرنا، جو مسلمان اپنے محلے کی فجر کی 2 رکعت سے صبح کو اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکا، وہ ایودھیا کی طرف آئے گا، وہ فیض آباد کی طرف آئے گا، وہ ممبر و محراب سے نجاست کی چیزوں کو ہٹائے گا، وہ وہاں کے ممبروں سے، وہاں کے میناروں سے اذان کی گونج لگوائے گا۔ بابری مسجد ذرا انتظار کرنا، امت کی مائیں جب صلاح الدین ایوبی کو جنم دے گی۔ بابری مسجد معاف کرنا، امت کی مائیں جب ٹیپو سلطان شہید کو جب دوبارہ جنم دے گی۔ بابری مسجد ہجڑے بن چکے ہیں امت کے نوجوان، بابری مسجد امت کے نوجوان دولت کے پجاری ہو چکے ہیں، مال کے پجاری ہو چکے ہیں، کتے اور سوروں کی طرح انہیں کھانے سے فرصت نہیں، عورتوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ان کے حید و نفاس کے کپڑے دھونے سے جب فرصت ہوگی، بابری مسجد ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ اے بابری مسجد دکان کی غلامی کا توق اور دولت اور مال کی غلامی کا توق جب ہمارے گلے سے نکلے گا، بابری مسجد معاف کرنا، ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ بابری مسجد امت کے نوجوان ہجڑے پن سے جب توبہ کریں گے، ہم تیرے بارے میں سوچیں گے۔ بابری مسجد جب امت کے نوجوانوں میں خالد بن ولید کی شجاعت پیدا ہوگی، ہم تیرے بارے میں سوچیں گے، تب تک ہمیں معاف کرنا۔ بابری مسجد ہمیں معاف کرنا، محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے استاد اوصاف والے نوجوان جب تک ہماری ماں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دے گی، تب تک ہمیں معاف کرنا۔ تو خدا کی عدالت میں کھڑی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے تو اپنے خون کے آنسو رو رہی ہے، تو ماتم کر رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کتا پیشاب کر دے، ہمارے گھر میں سور پاخانہ کر دے، ہمارے گھر میں جانور گندگی کر دے، ہم اپنے گھر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابری مسجد معاف کرنا، کہ شرک کی نجاست سے تو پریشان ہو چکی ہے، کفر کی گندگی سے تو پریشان ہو چکی ہے، تو خدا سے دعا کرنا کہ ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے، ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت دے جو خالد بن ولید کی طاقت، عمر بن خطاب کی طاقت، ٹیپو سلطان کی طاقت، محمود غزنوی کی طاقت، محمد بن قاسم کی شجاعت کے جلوے ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے۔ ہمیں کب فرصت ہے دنیا سے، ہمیں کب فرصت ہے مال و دولت سے۔ بابری مسجد تو اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو کر فریاد کر رہی ہے، کٹھرے میں کھڑی ہو کر ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو رو رہی ہے، تو گڑگڑا رہی ہے، تو امت کو فریاد کر رہی ہے کہ ہے کوئی جو مجھے کفر کی نجاست سے پاک کرے، ہے کوئی جو مجھے
گندگی سے پاک کرے تو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون رجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، آج کے بعد وہ پاک جگہ کے اندر نہ آئے۔ بابری مسجد ہمیں پتہ ہے کہ تو امت کو فریاد کر رہی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبہ کو جب تعمیر کیا، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کو جب تعمیر کیا تو یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کو پاک صاف رکھنا، اے مولا ہمیں معاف کر دینا۔ ہم دولت کے پیچھے پڑ گئے، ہم روپیوں کے پیچھے پڑ گئے، ہم سلطنت کے پیچھے پڑ گئے، ہم سیاسی کتوں کی ہڈیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمیں دنیا عزیز ہے، ہمیں بچوں کا پیشاب پاخانہ عزیز ہے۔ وہ بابری مسجد کے میناروں کا رونا، ان کے خون کا آنسو بہانا، اس کا فریاد کرنا ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے۔